ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم کو بنایا مٹی سے، پھر اب تم انسان ہو زمین میں پھیلے پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، ہمیں مٹی سے بنایا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، ان سے پھر نسل در نسل آگے اولاد آدم چلتی رہی، پوری دنیا میں انسان اب بکھر چکے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اس لیے فرمایا وَمِنْ آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ان خلقکم من تراب، کہ تم کو بنایا مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اب تم انسان ہو زمین میں پھیلے پڑے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ آپ پہلے سن چکے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، پھر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، سوائے ابلیس کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کا خلیفہ بنایا، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، پھر ان کی اولاد آگے چل پڑی۔ آگے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ بنا دیے تمہارے لیے تمہاری جنس کی بیویاں، تاکہ تم چین سے رہو ان کے پاس، تاکہ تم ان کے پاس آرام حاصل کرو، اور رکھا تمہارے درمیان پیار اور مہربانی، محبت اور رحمت کے جذبات، اور رکھ دیے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات۔ البتہ اس میں بہت پتے کی باتیں ہیں ان کے لیے جو دھیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنس کی تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں، اور اس میں حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، وہ بیان فرما دی۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں ان کے پاس آرام ملے، سکون ملے، تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو۔ فرمایا اس لیے ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائی ہے تمہاری جنس سے، اور پھر فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان یعنی خاوند بیوی کے درمیان فرمایا کہ ہم نے محبت اور رحمت، پیار اور ہمدردی اس کو رکھ دیا ہے، پیدا کر دیا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یہاں چند باتیں ہمیں پتہ چلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری بیویاں جو بنائی ہے نا، وہ تمہاری جنس سے ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بیوی کسی اور جنس کی نہیں ہے، جیسے مرد کے جذبات ہیں، بیوی کے بھی جذبات ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور دوسرا، اگر جنس کی نہ ہوتی، بیویاں ہم جنس نہ ہوتی، تو آپس کی الفت، محبت
وہ تعلق وہ باقی نہ رہتا ہے۔ اسی طرح فرمائے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ فرمایا کہ یہ جو ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائی ہے، اس میں مصلحت اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ بیوی ایسی ہونی چاہیے جس کے پاس انسان کو سکون اور چین نصیب ہو۔ ایک نقطہ یہاں سے یہ بھی معلوم ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرما دی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اللہ نے محبت اور رحمت کو پیدا کر دیا۔ خاوند ایک طرف ہوتا ہے نکاح سے پہلے، بیوی کہاں پہ ہے؟ جب دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان ایک مثالی محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ کا ارشاد ہے، مشکات میں روایت ہے، لم تر للمتحابین مثل النکاح، میں کہ دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بڑھ کر تو نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اس لیے بعض حضرات نے لکھا کہ نکاح سے پہلے بھی جہاں عورت کے اندر اور بہت سی صفات دیکھنی چاہیے، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ عورت میل محبت کے ساتھ رہنے والی۔ حضور کا ارشاد ہے تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، تو میں کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کے ساتھ گزارا کرنے والی اور جس سے اولاد زیادہ ہو، کیونکہ میں دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں۔ بہت زیادہ محبت کرنے والی الودود، اور دوسرا فرمایا الولود، اولاد زیادہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن بندے کو اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے، خوف کی نعمت حاصل ہونے کے بعد نیک بیوی سے بڑھ کر کوئی نعمت حاصل نہیں ہوتی۔ آگے فرمایا کہ اگر اس بیوی کو حکم دے تو فرمان برداری کرے، اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کرے، اگر وہ اس کے بارے میں کوئی قسم اٹھا بیٹھے فرمایا کہ تو اسے قسم میں وہ سچا کر دے، اگر شوہر کہیں چلا جائے تو اپنی جان میں، اس کے مال میں اس کی خیر خواہی کرے، یعنی خیانت نہ کرے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جو مومن مرد ہے اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت کوئی پسند نہیں ہے تو دوسری پسند آ جائے گی۔ ایک اگر خصلت پسند نہیں ہے تو وہ دوسری پسند آ جائے گی، کوئی اور اس کے اندر خوبی ہوگی ایسی۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے جو بیویاں بنائی ہیں وہ تمہاری جنس کی ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، یہ مقصد ہے۔ تو جس نکاح میں سکون نہیں ہے وہ اپنی فطرت سے ہٹا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے تمہارے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان محبت، ہمدردی، پیار، مہربانی رکھتی ہے۔ تو جہاں پر خاوند بیوی کے اندر ایسی چیز نہیں ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اس نعمت سے محروم ہے، فطرت سے ہٹے ہے، کہیں نہ کہیں کوئی حکم ٹوٹ چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا ہے، لیکن سکون حاصل ہوگا باہمی پیار محبت جو فطرتی تقاضا ہے جب نکاح ہو۔ نکاح کے بعد اللہ کی ذات یہ جذبات پیدا فرما دیتی ہے۔ اگر نکاح نہ ہو یا ہے تو باقی نہیں ہے تو پھر یہ چیزیں حاصل نہیں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ بنا دیے تمہارے لیے تمہاری جنس کی بیویاں، تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی۔ یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس آرام حاصل کرو، تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور رکھا تمہارے درمیان پیار اور مہربانی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو مردوں کے لیے ان کی بیویاں بنائی ہیں، عورتیں پیدا کی ہیں، اس لیے کہ تاکہ مرد اس کے پاس جا کر سکون حاصل کرے۔ یہ مقصد ہے بیوی سے جو حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، اور فرمایا کہ ہم نے تمہارے درمیان، میاں بیوی کے درمیان پیار، محبت، ہمدردی یہ پیدا کر دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاوند کے بہت سے حقوق بیوی کے ذمہ ہے، بیوی کے بہت سے حقوق خاوند کے ذمہ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف قوانین بنا دیتے، مرد کے یہ حقوق ہے، بیوی کے یہ ہے، اس کو پورا کرنا ہے، جو پورا نہیں کرے گا اس کو یہ سزا ہے، صرف خشک قوانین دے دیے جاتے تو عمل بہت مشکل تھا۔ کوئی سر پہ کھڑا ہو کر بھی سارے قوانین پر عمل کیسے کروا سکتا ہے 24 گھنٹے کی زندگی میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ خاوند بیوی کے درمیان محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا فرما دیا۔ ان کے اپنے اندر محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا فرما لیا۔ یہ وہ جذبات ہیں جو خود بخود ایک دوسرے کے حقوق پورا کرنے پہ خاوند اور بیوی کو تیار کر دیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں، ماں باپ ہے، ان کی اولاد ہے، اب اولاد کے بھی حقوق ہے اور والدین کے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ذمہ صرف حقوق نہیں لگائے اولاد کے کہ پابند کر دیتا یہ بلکہ اس کے ساتھ اللہ کی ذات نے ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت پیدا کر دی ہے۔ یہ محبت خود بخود اولاد کے حقوق پورا کرنے پہ والدین کو لے جاتی ہے، آمادہ کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح جو ہی نکاح ہوا، لڑکی کہاں کی لڑکا کہاں کا کوئی عطا پتہ نہیں، نہ امید نہ سوچ۔ جو ہی آپس میں نکاح ہوا عجیب قسم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ محبت اور ہمدردی دونوں کو اس بات پہ کھڑا کر دیتی ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق وہ دونوں پورا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے رکھا تمہارے درمیان پیار اور مہربانی کو، محبت اور ہمدردی کو۔ پھر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصول بھی ہمیں سمجھا دیے۔ یہ جو فرمایا نا من انفسکم، کہ بنا دیے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی، یہ جو فرمایا نا، اس سے حضرات فرماتے ہیں کہ ایک نقطہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بیویاں دی، عورتیں دی، وہ ہماری جنس کی ہیں، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے۔
مطلب اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں جیسے اے مردو تمہارے جذبات ہیں، تمہاری خواہشیں ہیں، احساسات ہیں، بالکل ان کے بھی وہی ہیں، ان کا خیال رکھو، ان کو کوئی اور مخلوق نہ سمجھو۔ ایک نقطہ یہ پتہ چلا۔ دوسرا یہ جو فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تو اس سے پتہ چلا کہ جو عورت کا مقصد ہے، مقصد تخلیق ہے، مرد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باعث سکون بنایا ہے، اور اس سے مرد کا دل ان کی طرف مائل ہو، ان سے لگے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ تیسرا جو فرمایا نا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے ان کے تعلقات کی بنیاد ہی باہمی محبت اور اخلاص و ہمدردی پر ہونی چاہیے۔ اور ایک بہت اہم نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے، بعض لوگ بڑے زاہد، بڑے صوفی، بڑے صاحب علم، بعمل بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بیوی کے ساتھ محبت، اس کی طرف التفات کو وہ پسند نہیں کرتے۔ یہ ان کا بھی ارادہ ہے یہاں پہ، کیونکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں کی طرف جو میلان ہے، التفات ہے، اس کو بیان فرمایا۔ کس موقع پر؟ احسان کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی طرف التفات، بیویوں کے ساتھ محبت، یہ کسی کے کمال کے منافی نہیں ہے کہ اب یہ کیا بات ہوئی، اتنا بڑا بزرگ ہو کے تو بیوی کے ساتھ اتنی محبت کر رہا ہے، بیوی کی طرف اتنا التفات ہے، یہ اس کے منافی نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ کا احسان ہے۔ حضور علیہ السلام کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ ازواج مطہرات کے ساتھ مثالی سلوک تھا۔ حضور علیہ السلام کے برابر تو کوئی نبی بھی نہیں ہے مقام کے لحاظ سے۔ تو اولیاء اللہ، پیر فقیر کا مقام تو بعد میں ہے، تو حضور علیہ السلام تو اتنی محبت کرے تو دوسرا زاہد قسم کا آدمی کہ یہ کمال کے خلاف ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات چل رہی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ اپنا احسان اور نعمت بیان فرما رہے ہیں یا زحمت کو بیان فرما رہے ہیں؟ احسان اور نعمت کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بیوی کے ساتھ محبت ہو تو یہ کسی کے کمال کے منافی نہیں ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمان اور زمین کا بنانا اور طرح طرح کی تمہاری زبانیں، طرح طرح کے تمہارے لب و لہجے، وَأَلْوَانِكُمْ، اور رنگ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ، اس میں بہت نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کو۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیا؟ اس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اللہ کی ذات نے زمین کو بھی بنایا اور آسمانوں کو بھی بنایا، خود بخود نہیں بنا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہی خالق۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اور تمہاری مختلف قسم کی طرح طرح کی زبانیں اور رنگ۔ دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ انسانوں کی مختلف زبانیں ہیں، ہر علاقے کے لوگوں کی زبان مختلف، بعض تو دنیا کے خطوں کی زبانیں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے، کوئی لفظ ہی نہیں ملتا آپس میں۔ پھر ایک اور فرق دیکھیں، ایک ہی زبان بولنے والوں کے لب و لہجے میں بھی فرق ہوتا ہے۔
آواز میں فرق ہوتا ہے۔ تو ایک ہی طرح کے دو آدمی ایک ہی علاقے میں رہنے والے ایک ہی زبان بولیں گے تو ایک کا لب و لہجہ بولنے کا انداز دوسرے سے مختلف ہوگا، لیکن اگر آپ غور کریں تو ساری دنیا کے انسانوں کے چہرے پہ دیکھیں منہ ہے، وہی زبان ہے، وہی دانت ہے، وہی ہونٹ ہے، وہی حلق ہے جس سے حروف بنتے ہیں، لیکن دیکھیں زبانیں مختلف، لب و لہجے مختلف۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے یہ اختلاف پیدا کی۔ اور پھر فرمایا وَأَلْوَانِكُمْ، رنگوں میں اختلاف، کوئی سرخ رنگ کا ہے، کوئی سیاہ رنگ کا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہے، کوئی کس رنگ کا ہے، تو رنگوں میں بھی فرق۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی دو انسان آپ کو ایسے نہیں ملیں گے کہ ان کا سارا شکل و شباہت بھی ایک ہو، لب و لہجہ بھی ایک ہو، سب کچھ ایک نہیں۔ اللہ کی ذات کے پاس شکلوں اور صورتوں کے اور زبانوں کے خزانے ہیں۔ یہ وہی ذات کر سکتی ہے جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے، اور وہ اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کیا؟ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری مختلف قسم کی طرح طرح کی زبانیں، لب و لہجہ اور رنگ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ، اس میں بہت نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات اور دن میں، اور تلاش کرنا اس کے فضل سے، یعنی اس کی روزی سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اس میں بہت پتے ہیں ان کو جو سنتے ہیں۔ منامکم، یہ مضاف الیہ ہے، نوم، نیام، منام، نوام، یہ نیند خواب کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو منام ہے نا، منام، یہ اس میں ظرف بھی ہے، اس کو خوابگاہ بھی کہنا ہو تو منام کہتے ہیں، خوابگاہ۔ ابتغاؤکم، یہ مضاف الیہ ہے، ابتغاء باب افتعال کا مصدر ہے نا، تلاش کرنا، چاہنا۔ ابتغاؤکم، یہ مضاف الیہ، تمہارا تلاش کرنا۔ فضلہ، یہ مضاف الیہ ہے۔ تو یہاں فضل سے مراد کیا ہے؟ رزق، اسباب معاش، رزق کے اسباب۔ تو اللہ تعالیٰ کی اگلی قدرت کی نشانی انسانوں کا رات اور دن میں سونا ہے۔ اسی طرح اس کا اپنے معاش کو، روزی کو تلاش کرنا ہے، کمانے کی کوشش کرنا ہے، اسباب جمع کرنا ہے، دوڑ دھوپ کرنا ہے رات میں اور دن میں۔ اچھا، اس آیت میں اگر آپ غور کریں نا تو اللہ تعالیٰ نے نیند کو دن اور رات دونوں میں بیان فرمایا ہے، اور روزی معاش کی تلاش کو بھی دن اور رات دونوں میں بیان کیا ہے۔ لیکن دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نیند کو اللہ تعالیٰ نے وہاں صرف رات میں، اور معاش، روزی کی تلاش کو صرف دن میں بیان کیا ہے۔ تو حضرات فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے، رات میں اصل کام تو نیند کا ہے، لیکن کچھ روزی کی تلاش بھی چلتی ہے، اور دن میں اس کے الٹ ہے، اصل کام تو روزی کی تلاش ہے، لیکن کچھ آرام کرنے کا وقت بھی مل جاتا ہے۔ جہاں سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ سونے کے وقت سونا، جاگنے کے وقت روزی کی تلاش، اس کی دوڑ دھوپ، بھاگ دوڑ کرنا، تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں، دونوں چیزوں کا حصول ہے، یہ انسانی اسباب و کمالات کے تابع نہیں ہے، یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔
جیسے دیکھیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان سونے کی بڑی کوشش کر رہا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، بعض دفعہ تو گولیاں بھی کھا لیتے ہیں تو نیند نہیں آتی، اور بعض وہ ہیں کہ کھلا میدان ہے، روشنی ہے، دھوپ ہے، شور مچا، وہاں بھی سو جاتے ہیں۔ یہی حال انسان کی کمائی کا ہے، روزی جمع کرنے کا ہے۔ دیکھیں دو آدمی اکٹھے کام شروع کرتے ہیں، دونوں سمجھدار ہیں، برابر کی محنت کر رہے ہیں، تو ایک کو ترقی ہو جاتی ہے، ایک ترقی نہیں کرتا۔ تو اس لیے تلاش معاش جو ہے اسباب ہی کے ذریعے کرنا لازم ہے، لیکن عقل کا تقاضا پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان حقیقت کو سمجھتا رہے، مسبب الاسباب سے دھیان نہ ہٹے، ان اسباب کو اسباب ہی سمجھے، اور اصل رزاق رازق وہ اللہ کی ذات کو سمجھے۔ میں ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں بہت پتے ہیں ان کو جو سنتے ہیں۔